جیسے آپ نے ویٹ لاس کرنا ہے اس کے لیے بھی سیلف کنٹرول ہے, آپ نے اچھی روٹین فالو کرنی سیلف کنٹرول ہے, آپ نے دین کو فالو کرنا ہے اس کے لیے بھی سیلف کنٹرول ہے. تو اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی. اور سب سے امپورٹنٹ جو انشاءاللہ بات ہوگی وہ یہ ہے کہ آج کے مٹیریلسٹک دور میں, یعنی ہم اتنے مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں, ہماری لینگویجز چینج ہو چکی ہیں, ہماری سوچ اس قدر چینج ہو چکی ہے کہ ہر بندہ آلموسٹ لالچی ہو چکا ہے. گریڈ جو ہے وہ اس طرح سراحت کر چکی ہے ہماری زندگیوں میں, جس کی وجہ سے ریلیشن شپس خراب ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے فیملیز کے ماحول خراب ہو رہے ہیں, ہمارے گولز, ہمارے جو ایمز تھے وہ چینج ہو چکے ہیں. کسی دور میں جو ہے وہ ویلیوز دیکھی جاتی تھی, اب جو ہے ہماری اٹینشن ساری کی ساری پیسے پہ ہے. اور ساری, جیسے کہ ول ڈیورنٹ نے کہا نا کہ کسی دور میں لوگ ٹیمپل میں بینکس بناتے تھے. ول ڈیورنٹ ایک بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے امریکہ میں, ابھی بھی ہے, زندہ ہے. تو اس نے کافی کتابیں لکھی ہیں اور ہے تو وہ کرسچن لیکن وہ اسپرچویلٹی کا بہت قائل ہے, روحانیت کا بہت قائل ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ کسی دور میں ٹیمپل میں بینکس ہوتے تھے اور اب بینکس میں ٹیمپل ہیں, یعنی بینک ہمارا ٹیمپل بن چکا ہے. بینکس کو ہم ورشپ کرتے ہیں, ہم بینکس کے پجاری بن چکے ہیں. بیسیکلی وہ کیپٹلزم کے سسٹم کو سمجھا رہا تھا کہ کنزیومرزم اور کیپٹلزم کی وجہ سے ہر بندہ اس وقت غلام ہو چکا ہے. کس کا؟ اپنے نفس کا اور سوسائٹی کا. جیسے آج کے دور میں کنزیومرزم کو آپ دیکھیں کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا برانڈڈ کلوتھ پہنوں, برانڈڈ چیز خریدوں. اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس اچھے پیسے ہیں, آپ برانڈ پہننا چاہتے ہیں, وہ کوالٹی ہے, لیکن جب وہ گول بن جائے اور وہ پھر کچھ اس طرح سے گول بن جائے کہ تب تک تسکین نہ ملے جب تک برانڈڈ چیز نہیں لے لی, یا جب تک شاپنگ نہیں کر لی, یا جب تک شاپنگ مالز میں نہیں چلے گئے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس چیز نے ہمیں جکڑ لیا. ایکچولی وہ ہم پہ حاوی ہو گئی ہے بجائے کہ ہم اس پہ حاوی ہوں. تو یہ سارے لائف سٹائل کی وجہ سے, جو میں نے آپ کو ایک اوور ویو دیا, کنزیومرزم, کیپٹلزم, پھر گیجٹس کا جو آج کل دور چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مطلب ابھی میں آپ کو اسٹیٹسٹکس دکھاؤں گا, آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایوریج بندہ کتنا موبائل فون یوز کرتا ہے, اور اسکرین ٹائم ہمارا کتنا بڑھ چکا ہے کہ ایک بندہ شاید ہی کبھی سر اٹھا کے دیکھتا ہو. گیدرنگ میں بھی جب بیٹھا ہے یا گاڑی چلا رہا ہے, سڑک پہ واک کر رہا ہے, مطلب ہمیشہ ہمارے ہیڈز ڈاؤن ہی ہوتے ہیں اور اسکرین پہ ہماری نظر ہوتی ہے. تو جو ایوریج اسکرین ٹائم ہے ایک بندے کا امریکہ میں وہ 4 سے 5 گھنٹے ہے. یہ ایوریج ہے, کچھ لوگ کا 10 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس اسکرین ٹائم کا الگ سٹریس ہے. اب ہر بندہ کنیکٹڈ ہے. کسی دور میں ہمارے پاس کچھ ٹائم ہوتا تھا سوچ بچار کا, اکیلے بیٹھنے کا. اب یقین کریں کہ میں بچوں کو دیکھتا ہوں, مطلب میرے بھی بھانجا بھانجی ہیں, وہ بچے 30 سیکنڈ نہیں رہ سکتے موبائل کے بغیر. اگر آپ انہیں کہیں گے نا چپ کر کے بیٹھ جاؤ, اور میں کیونکہ ٹیچر بھی ہوں تو میں نے آبزرو کیا ہے گریڈ 5-6 کے بچوں کو, اگر آپ انہیں کہیں گے نا 30 سیکنڈ خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ, تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھ پیر ہلنے شروع ہو جائیں گے اور ان کی بے چینی بڑھ جائے گی. تو ہر بندہ بے چین ہے آج کے دور میں, اور اس بے چینی کی وجہ جو ہے صاف ظاہر ہے, سٹریس ہے. کس چیز کا سٹریس ہے؟ ہر بندہ کنیکٹڈ ہے, نوٹیفیکیشنز آتی ہیں, واٹس ایپ پہ کنیکٹڈ ہے, فیس بک پہ کنیکٹڈ ہے, دوسروں کی لائیوز اب ہمارے لیے ظاہر ہے ایک ڈسکشن پوائنٹ بن چکی ہیں. اب سوشل میڈیا نے ہر بندے کو یہ سکھا دیا ہے کہ یو ہیو اے وائس, یو ہیو این اوپینین, اور تمہارے پاس چانس ہے اپنی لائف دکھانے کا. تو انسٹاگرام ہو گیا, فیس بک ہو گیا, یوٹیوب ہو گیا, یہ ساری چیزیں سٹریس کازنگ ہے اگر یہ ہم پہ حاوی ہو جائیں, اگر کہہ رہا ہوں. ادروائز ان کا اچھا یوز بھی ہو سکتا ہے اور اچھا یوز کرنا چاہیے. اوکے, تو یہ ساری چیزیں کیسے مینیج کرنی ہے, واپس فطرت کی طرف کیسے آنا ہے, یہ ہمارے حلقہ کے ٹاپکس ہوں گے. بیک ٹو فطرہ. اور اس وقت ہم فطرت سے ہٹ چکے ہیں, اور فطرت سے جب بھی ہم ہٹیں گے تو ہماری لائف میں ڈسٹربنس آئے گی. جیسے ایک مشین ہے, جب وہ اس کے مینول کے مطابق کام نہیں کرے گی تو پھر کیا ہوگا کہ اس مشین میں خرابی پیدا ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت پہ کیسے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ, بے شک میں نے انسان کو سٹرگل میں, ٹوائل میں پیدا کیا. انسان ہے ہی تحریکی. جس انسان میں تحریک مر جائے, جس انسان میں ایمبیشن مر جائے, تو پھر سوچیں کہ وہ فطرت سے ہٹ گیا. ہمارے فادر میں تحریک تھی, حضرت آدم علیہ السلام میں, جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام.
تو ہمیں اللہ نے تحریک میں پیدا کیا ہے, ریولوشن میں پیدا کیا ہے. جو بندہ اگر یہ نہیں سوچتا کہ میرا آنے والا کل پچھلے والے سے بہتر ہونا چاہیے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا وہ اصل ٹیلنٹ پوٹینشیل دب چکا ہے. اور وہ کس لیے دب چکا ہے؟ کیونکہ اس کا مائنڈ کہیں اور بیزی ہے. اور وہ مائنڈ کہاں بیزی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. سوشل میڈیا ہو گئی, گیمنگ ہو گئی, بہت سی چیزیں ہیں. ڈسٹریکشنز تو اتنی ہیں کہ میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں کہ میرا چونکہ یوتھ, میرا چائلڈہڈ 90s میں جو 90s کے یہاں لوگ بیٹھے ہیں, جو جنریشن ایکس میں آتے ہیں, مطلب دے ور بورن ان 80s اور 90s, تو وہ میرے سے ریلیٹ کر پائیں گے کہ ہمارے لیے ڈسٹریکشن نہیں تھی. ہمیں تو انٹرنیٹ کنیکشن کے لیے آدھا گھنٹہ ویٹ کرنا پڑتا تھا. وہ ایک موڈم لگا ہوتا تھا اور پھر وہ کیبل آتی تھی اور ہم کارڈ کو اسکریچ کرتے تھے اور پھر نمبر ڈالتے تھے, پاسورڈ ڈالتے تھے. کبھی ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا, کبھی کنیکٹ ہو جاتا تھا, اور 2 MB کی فائل ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے بھی ہمیں شاید 2 گھنٹے لگتے تھے. تو ہمیں وہ چیزیں یاد ہیں. لیکن آج یوٹیوب اور واٹس ایپ, پھر 4G 3G پتہ نہیں کیا کیا, 5G بھی سننے میں ہے کہ آ رہا ہے. تو آج کے اسٹوڈنٹ کے لیے, بچے کے لیے اور ہمارے لیے تو اتنی ڈسٹریکشنز ہیں. اور اکارڈنگ ٹو اے سروے ایک عام اسٹوڈنٹ 30 سیکنڈ اس کا فوکس ہے. ابھی اگر آپ میری بات سن رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ کا فوکس ہی آؤٹ ہو گیا, وہ کہیں اور پہنچے ہوں, کرکٹ گراؤنڈ میں پہنچے ہوں, یا کوئی ٹینشنیں چل رہی ہوں, یا کچھ اور چل رہا ہو مائنڈ میں. تو فوکس آؤٹ ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب برین تھک جاتا ہے, چیزیں بہت ہوتی ہیں برین کے سوچنے کے لیے, تو ظاہر ہے کہ ہمارے فوکس پہ فرق پڑتا ہے, اور فوکس سے فرق پڑنے سے اسٹڈی پہ فرق پڑتا ہے. اب آج کل بچوں کی اسٹڈی بھی کتنی افیکٹ ہو رہی ہے, کیونکہ ایک طرف واٹس ایپ ہوتا ہے, ایک طرف بک کھلی ہوتی ہے, 5 منٹ پڑھ کے پھر آدھا گھنٹہ واٹس ایپ یوز ہوتا ہے, حالانکہ وائس ورسا ہونا چاہیے. تو ہر چیز افیکٹ ہو رہی ہے. ان شارٹ ہماری لائف میں اس وقت کیوس چل رہا ہے. تو وہ باتیں, یہ ساری باتیں میں آپ سے کروں گا باری باری کہ اس کیوس کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے انشاءاللہ. اوکے, جیسا کہ میں نے جتنی باتیں کی, وہ یہ پہلی سلائیڈ اگر آپ دیکھ رہے ہیں, آئی تھنک یس. تو اگر میں آپ سے یہ کہوں سب سے کہ اس وقت ہم میں ہر بندہ ان چیزوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے جو چیزیں ہمارا بوجھ نہیں تھیں. یعنی اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ ان ٹینشنوں کے لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ میں نے کون سا سوٹ پہننا ہے, یا میں نے کون سا برانڈ ٹرائی کرنا ہے, یا کیا کرنا ہے. مقصد اصل میں کچھ اور تھا, لیکن وہ ٹینشنیں ایکچولی ہم نے خود اتنی پال لی ہیں لوگوں کو دکھلاوا کرنے کے لیے, ظاہر ہے ایک فیک لائف سٹائل اپنانے کے لیے, ان رہنے کے لیے, کول رہنے کے لیے. ٹھیک ہے, پیئر پریشر میں آ کے ایسی ایسی چیزیں ہم نے کرنا شروع کر دیں کہ اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑا بوجھ اس خیالی دنیا کا اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں, اور ہر بندہ جو ہے وہ پھر ظاہر ہے اسٹریس میں ہے. یہ کچھ سٹریسز میں نے آپ کو دکھائے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے. پھر بہت سی ورز ہیں, ایسی ورز جو ہمارا مطلب کام ہی نہیں تھا وہ ورز لینے کا, لیکن سم ہاؤ وہ ورز آ چکی ہیں. جیسے اگر میں یوتھ کی بات کروں تو وہ ورز پالنی ہیں, مطلب یونیورسٹی میں جو ریلیشن شپس ہیں, حرام ریلیشن شپس کی بات کر رہا ہوں, وہ ورز ہماری پالنے والی تھی ہی نہیں. لیکن آج ان چیزوں نے ہمیں اتنا جکڑ لیا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ اتنا پریشان ہے. اور جیسے امریکہ میں ایک اسٹیٹسٹک ہے کہ اس سے پہلے کہ کسی کی شادی ہو تو 7 بوائے فرینڈز یا 7 گرل فرینڈز تو اس کی ہوتی ہیں, اس سے پہلے کہ اس کی ایکچوئل میں شادی ہو. ٹھیک ہے, تو اکثر میں یہ یوتھ کو مذاق میں کہتا بھی ہوں کہ پاکستان میں آپ جو مرضی کر لیں, شادی خالہ کی بیٹی یا پھپھو کی بیٹی سے ہونی ہے, یعنی جو یہاں پہ ٹرینڈ ہے. تو ان چیزوں میں ٹائم ضائع کرنا, اور یوتھ کا قصور بھی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. میڈیا بھی یہی دکھا رہا ہے, پھر ہر بندہ ان کاموں میں لگا ہوا ہے. جو نہیں کرتا اس کو اب نارمل سمجھا جاتا ہے, اس کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے, اس کو پھر اس سرکل میں ان نہیں کیا جاتا. تو اس وجہ سے وہ ورز جو ایکچولی ہماری تھیں ہی نہیں, ہم ان ورز میں پڑ گئے. اور اصل ورز کیا ہونی چاہیے تھی کہ کیا ہم بیٹر بن رہے ہیں, کیا ایز اے پرسن میں بہتر ہو رہا ہوں کل سے, کیا میرے سکلز کچھ بہتر ہو رہے ہیں, کیا میری اسپرچویلٹی, میری روحانیت بہتر ہو رہی ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ ہماری ورز ہونی چاہیے. پھر سٹریسز ہیں, کرائسز ہیں, ٹربل ہے, لمیٹیشن ہے, پرابلم ہے, انگزائٹی ہے. سو دا کویشچن از, جو کویشچن میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, پہلا کویشچن ہے کہ ہاؤ ڈو آئی فائنڈ پیس ان دس کیوٹک ورلڈ. یہ کیوٹک ورلڈ ہے جس میں مجھ سے نہ ٹائم مینیج ہو رہا ہے, نہ فیملی مینیج ہو رہی ہے,
ना स्ट्रेस मैनेज हो रहा है, ना फोकस मैनेजमेंट हो रही है, तो समझ नहीं आती कि मैं दीन को फॉलो करूं या मैं दुनिया को फॉलो करूं या मैं पैसे कमाऊं, मैं करूं क्या। तो इसको कैसे सेटल करना है, इंशाल्लाह ये एक हमारा टॉपिक होगा। और फिर ये क्वेश्चन, व्हाट विल गिव मी द इनवर्ड कामनेस व्हेन आउटवर्डली सर्कमस्टांसेस आर स्पिनिंग आउट ऑफ कंट्रोल, कि वो इनवर्ड कामनेस कैसे मिलेगी, वो अंदर का सुकून मुझे कैसे हासिल होगा जबकि आउटवर्ड सर्कमस्टांसेस हाथ से निकलते जा रहे हैं। यानी अक्सर ऐसे होता है कि बंदे को समझ नहीं आती कि प्रॉब्लम आ कैसे गई। मैं तो अच्छा खासा जा रहा था, मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया था, लेकिन ये प्रॉब्लम मुझ तक कैसे आ गई। वजह क्या है कि हम प्रोएक्टिव नहीं होते, हम पहले से जो है वो एंटिसिपेट नहीं कर रहे होते कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पहले से तैयारी नहीं कर रहे होते। तो बहरहाल ये चीज़ भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और फिर ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वाई मी। बहुत से लोग के साथ हादसात हो जाते हैं, वो हादसात को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई मी। यानी किसी के पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। आजकल बहुत से यूथ ये शेयर करते हैं कि ज़ाहिर है कि स्ट्रेन्ड रिलेशन है पेरेंट्स के साथ, या पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे उन्हें, या यूथ की तरफ से पेरेंट्स परेशान हैं, और फिर वो एक क्वेश्चन बहुत करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्यों को तलाश करना, ये भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस सारी वर्कशॉप में, लेक्चर सीरीज़ में हम ये करें। जहाँ तक आज के दौर की बात है, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम्स हैं। मेंटल डिजीज़ मेरे दौर में इतनी कॉमन नहीं थी। आज आपको पता है कि छोटे बच्चों तक में मेंटल डिजीज़ आ चुकी हैं। OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इतना कॉमन हो चुका है हमारी सोसाइटी में, मैं आपको बता नहीं सकता। और ये क्या है? OCD होता है कि कंपल्शन होना, ऑब्सेशन होना किसी चीज़ के करने की। जैसे मोबाइल फ़ोन्स की OCD अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि हर वक्त आपको टोन सुनाई देना, या हर वक्त आपको ये लगना मैसेज आ रहा है, या हर वक्त आप नींद में उठ जाएं कि कोई नोटिफिकेशन ना आई हो, या आप कोई काम करने बैठे एकदम आपको याद आ जाए कि अच्छा मैंने इसको रिप्लाई नहीं किया, ये मैसेज नहीं चेक किया, ये नोटिफिकेशन नहीं देखी। तो दिस इज़ साइन ऑफ OCD, बट नॉट एक्सट्रीम OCD। OCD बहुत एक्सट्रीम तक जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिसऑर्डर्स हमारे दौर में नहीं थे जब मैं टीनेजर था, बट आज ये चीज़ें आ रही हैं। और फिर 14.8 मिलियन अमेरिकन्स एक्सपीरियंस एन एपिसोड ऑफ मेजर डिप्रेशन इन एनी गिवन ईयर। यानी ये 6.7% ऑफ द पॉपुलेशन है। ये मैं आपको डिप्रेशन का रेट बता रहा हूँ, और ये मेजर डिप्रेशन का रेट है। मेजर डिप्रेशन एक फॉर्म है डिप्रेशन की, और मेजर डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू देयर इज़ दिस साइकोलॉजिस्ट फेल्डमैन, रॉबर्ट फेल्डमैन हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं। उन्होंने मेजर डिप्रेशन का जो सबसे बड़ा रीज़न बताया है लोगों में, वो ये बताया कि मल्टीपल टास्किंग। उन्होंने कहा कि आज का बंदा इतने कामों में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से इतना स्ट्रेस आता है उसे कि अल्टीमेटली वो ब्रेक डाउन कर जाता है। स्पेशली उन्होंने कहा ख़वातीन में सबसे बड़ी रीज़न मेजर डिप्रेशन की मल्टीटास्किंग। आप देखें अगर तो इस्लामिक सिस्टम को लें तो अल्लाह ताला ने जो रोल्स डिफ़ाइन किए हैं वो बड़े सिंपल हैं कि होम मेकर ख़ातून है और ज़ाहिर है कि ख़ामद ने कमाना है, लेकिन अगर कोई जॉब करना चाहती हैं, कोई डिग्निटी के साथ कुछ करना चाहती हैं, एजुकेशन हासिल करना चाहती हैं, वो अलाउड है। लेकिन चूँकि अमेरिका का जो कट थ्रोट कंपटीशन है, जिसकी वजह से वहाँ हर बंदा स्ट्रेस में आ चुका है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है। और ये बात मैं इसलिए समझता हूँ क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मुझे पता है आज का स्टूडेंट कितने स्ट्रेस में है। यानी 7 घंटे वो स्कूल जाता है, वहाँ पर पढ़ता है, कुर्सी पर बैठता है, फिर उसको एकेडमी भेज दिया जाता है, एकेडमी जाता है, वहाँ पर जाकर रिपीट करता है, चीज़ें पढ़ता है। तो उसकी पर्सनल स्पेस बहुत कट हो चुकी है आज के स्टूडेंट की। फिर मार्क्स अच्छे ना आए उसका एक अलग स्ट्रेस है, फिर ग्रेड्स अच्छे ना आए उसका एक अलग स्ट्रेस है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि ये जो मेजर डिप्रेशन की रीज़न है, ये स्ट्रेस बहुत बड़ी रीज़न है, और मल्टीटास्किंग बहुत बड़ी इसकी जो है वो रीज़न है। फिर सुसाइड्स आर इंक्रीजिंग एट एन इनक्रेडिबल रेट हमारी सोसाइटी में। और अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडियन एक्टर जो था सुशांत सिंह गालिबन, उसकी सुसाइड का पता लगा। फिर कोई एक्ट्रेस थी, उसकी सुसाइड का पता लगा। फिर लास्ट ईयर के आप सुसाइड के स्टैटिस्टिक्स उठा लें
ایک وہ بینڈ تھا لنکن پارک غالباً، اس کا جو ووکلسٹ ہے چیسٹر بیننگٹن، میں بہت سنتا تھا، اس کی سوسائڈ آپ اٹھا لیں. تو وائی از دا ریزن کہ پیپل آر کلنگ دیم سیلز. یہ ایسی چیز تھی سوسائڈ جو اتنا مایوب سمجھا جاتی تھی کسی دور میں کہ اس بندے کو بہت ڈسکریج کیا جاتا تھا، ڈیگریڈ کیا جاتا تھا، اس کو کاورڈ سمجھا جاتا تھا جو سوسائڈ کرتا تھا. لیکن آج ہم ان کو ہیروز بناتے ہیں، حالانکہ یہ ایک کاورڈلی ایکٹ ہے. اپنے آپ اپنی لائف لے لینا، اپنے آپ کو مار لینا، دس از اے کاورڈلی ایکٹ. لیکن ہم کہتے ہیں ریسٹ ان پیس اور ہم ان کو دعائیں دیتے ہیں، جبکہ انہوں نے کاورڈلی ایکٹ کیا ہے. بہت ضروری ہے آپ کے لیے سمجھنا، اوکے؟ بیکاز ظاہر ہے کہ دے گیو اپ آن لائف، بٹ وائی دے گیو اپ آن لائف؟ سوال یہ ہے کہ اتنا تنگ کیوں آ رہے ہیں لوگ کہ وہ اس حد تک جا رہے ہیں کہ سوسائڈ بھی کر رہے ہیں لوگ. سو دس برنگس می ٹو دا کویسچن جو میں ایکچولی آپ لوگ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو بالکل سائڈ پہ کر دیا جو ایکچولی میٹر کرتی تھی؟ فار ایگزامپل گاڈ کو، جس کی لائف میں گاڈ نہیں ہے، یہ میں ابھی آپ کو گوروں کے کوٹ سناؤں گا. مطلب ہم تو بولتے رہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، لیکن میں ان لوگوں کی بات آپ کو بتاؤں گا جو فلی مٹیریلزم میں انوالوڈ ہیں اس وقت. جس کی لائف میں گاڈ ایبسنٹ ہے، اسپرچویلٹی ایبسنٹ ہے، وہ کنفرم ڈپریشن کی طرف جائے گا ہی جائے گا. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، ڈپریشن کوڈ بی ڈیزیز ایز ویل. مینٹل ڈیزیز بھی ہوتی ہے. ریلیجس لوگ کو بھی ڈپریشن ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ریلیجس لوگ کو نہیں ہوتی یا وہ بہت ہی خوش ہوتے ہیں، ہو جاتی ہے. لیکن یاد رکھیں ریلیجس بندہ کبھی بھی ایگزسٹینشل ڈپریشن کی طرف نہیں جائے گا. دو طرح کی ڈپریشنز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ایگزسٹینشل ڈپریشن اور ایک ہوتی ہے کلینکل ڈپریشن. ایگزسٹینشل ڈپریشن کی ریزن ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ اپنا پرپز لوز کر دے، سینس آف پرپز، وہ کہے میں کیا کر رہا ہوں، میرا پرپز کیا ہے، سوسائٹی میں میرا رول کیا ہے، اور اس کو کوئی پرپز نہ ملے اور وہ کھا لے پی لے جی لے کی فلاسفی پہ چلے، لیکن پھر بھی اس کو چین نہ آئے کہ نہیں سم تھنگ از مسنگ، سم تھنگ از مسنگ. تو یہ ہوتی ہے ایگزسٹینشل ڈپریشن. کلینکل ڈپریشن ہوتی ہے بیکاز آف امبیلنس ان دا کیمیکلز. برین میں جو کیمیکلز ہوتے ہیں، سیروٹونن ہو گیا، ڈوپامین ہو گیا اور آکسیٹوسن ہو گیا، ان کا کچھ امبیلنس کریٹ ہوتا ہے تو کلینکل ڈپریشن ہوتی ہے. تو کلینکل ڈپریشن مومن کو بھی ہو سکتی ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، حالات کی وجہ سے ہو جاتی ہے. لیکن میں آپ سے بات ہی کرنا چاہتا ہوں کہ ڈپریشن کی بہت میجر وجہ کہ ہم نے گاڈ کو، اسپرچویلٹی کو اپنی لائف سے نکال دیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مٹیریل چیزوں کو یوز کر کے ان چیزوں میں انوالو ہو کے اپنے آپ کو تسکین دے لیں گے. یہ اسکیپزم کی تھیوری ہے کہ ہر بندہ اپنے پرابلم سے اسکیپ کرنا چاہتا ہے. جیسے وہ کبوتر کو جب بلی کھانے آ رہی ہوتی ہے نا، وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے. تو ہم میں سے بہت سے لوگ اسکیپزم کے شکار ہو چکے ہیں کہ نہیں ایوری تھنگ از فائن، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن چیزیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں. کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے، ریٹ ریس ہے، آگے بہت مشکل ہے، جابز نہیں مل رہی لوگوں کو، ان امپلائڈ ہیں لوگ، ریلیشن شپس جو ہیں وہ کس طرح کے ہوتے جا رہے ہیں اللہ معاف کرے، ڈیورسز کتنی بڑھتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. تو سب ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے. تو ول ڈیورنٹ کا ایک زبردست کوٹ میں آپ کو سناتا ہوں، اس پہ ذرا غور کیجیے گا. یہ کہتے ہیں کہ سو آئی شوڈ سے دیٹ سویلائزیشنز بگن ود ریلیجن اینڈ اسٹوئسسزم. وہ کہتے ہیں کہ ہر سویلائزیشن، ہر تہذیب دین سے، مذہب سے اور اسٹوئسسزم سے ڈیولپ ہوتی ہے، یعنی ڈسپلن سے. دس از دا فلاسفی آف ڈسپلن، اسٹوئسسزم. دے اینڈ ود اسکیپٹسزم اینڈ ان بلیف. اور سویلائزیشنز تباہ کب ہوتی ہیں؟ جب انسان ان بلیف اور روحانیت سے دور ہو جاتا ہے، تب ان کی تباہی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ گورا کہہ رہا ہے، ول ڈیورنٹ. اینڈ دا انڈسپلنڈ پرسوٹ آف انڈیویجول پلیجر. اور سویلائزیشنز کی تباہی کی وجہ ہے انڈسپلنڈ پرسوٹ آف پرسنل پلیجر، کہ جب ہم پرسنل پلیجر کا انڈسپلنڈ پرسوٹ کرتے ہیں. دیکھیں یاد رکھیں، ہمارے بہت سے ینگسٹر سمجھتے ہیں دین میں ہر چیز حرام ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں نا کہ یار یہ مولوی تو ہر چیز حرام کہتے ہیں، تو لہٰذا اس سے اچھا ہے ہم مر ہی جائیں، اس سے اچھا ہے ہم دین فالو ہی نہ کریں. تو میں یہ کلیئر آپ کو کر دوں کہ میں الحمدللہ ہمارا یوتھ کلب سے تعلق ہے، ہم آؤٹنگ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. دیکھیں دین ڈیزائرز کو کل نہیں کرتا، لیکن دین ڈیزائرز کو ڈسپلن کرتا ہے. یہ سینٹنس آپ یاد رکھیں،
Religion does not kill desires. Religion disciplines desire. دین ہمیں بتاتا ہے کہ ڈیزائر کیسے فلفل کرنی ہے, اس کا پراپر طریقہ کیا ہے اور کس طرح فلفل کرنی ہے. تو جب ہمارا انڈسپلنڈ پرسوٹ ہوگا ڈیزائرز کو فالو کرنے کا تو تباہی ہے. جیسے میرا بھی دل کرتا ہے, آپ کا بھی دل کرتا ہوگا کہ ہم 24 گھنٹے گیمنگ کھیلیں, سوئیں, گیمنگ کریں, موویز دیکھیں اور ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو, نہ ہمیں نمازیں پڑھنی پڑیں, نہ ہمیں ماں باپ کچھ کام کرنے کا کہیں, نہ ہمارے لیے پڑھائی ہو. اب جیسے کووڈ آیا اس کے بعد اسکول کھل رہے ہیں تو ہر ایک کے منہ بن گئے کیونکہ پڑھائی کرنی پڑے گی ایک دم سے. تو انسان بائی نیچر سست ہے, یہ تو بات کنفرم ہے. لیکن ریلیجن ایکچولی انسان کو یہ سکھانے ہے کہ نہیں, یہاں پر تم ٹیسٹ کے لیے ہو, یہاں پر سستی چھوڑ دو. ہاں جنت میں جو مرضی کرنا, آئے ہم سارے جنت سے ہیں, ہم سارے پرنس اور پرنسیسز ہی ہیں, لیکن یہاں پر نہیں ہے. تو انڈسپلنڈ پرسوٹ جب بھی ہوگا آپ کی لائف ڈسٹرب ہوگی, آپ کی لائف میں کیوس آئے گا. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیے. A civilization is born stoic and dies Epicurean. civilization ڈسپلنڈ سٹارٹ ہوتی ہے, لیکن جب تباہ ہوتی ہے تو کیوس سے تباہ ہوتی ہے, اور آج ہمارا معاشرہ کیوس کی طرف جا رہا ہے. آپ دیکھیں جو ہیراسمنٹ کیسز ہیں, ریپ کیسز, اللہ معاف کرے, میڈیا میں کیا کیا سننے کو ملتا ہے. سوشل میڈیا میں روزانہ خبر مل رہی ہے. پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ جو معاملات ہیں, ڈیفینیٹلی ہم کیوس کی طرف جا رہے ہیں, ڈیفینیٹلی ہم تباہی کی طرف ہی گامزن ہیں. وجہ وہی ہے جو آئنسٹائن نے کہا تھا, ایرسٹوٹل نے غالباً کہا تھا کہ دنیا برے لوگوں سے تباہ نہیں ہوگی, دنیا اچھے لوگوں کی خاموشی سے تباہ ہوگی. اچھے لوگ خاموش ہیں. اچھے لوگوں سے مراد ہے جو ماشاءاللہ آپ جیسے لوگ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جب تک ہم پہ پرابلم نہیں آتی سب ٹھیک ہے, جب ہم پہ آئے گی تب دیکھی جائے گی. تو انسان کو اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا, انسان میں تحریک ہے, انسان میں ڈسپلن ہے, نیچرلی انسان میں ڈسپلن ہے. آپ لوگ خود یہ چیز اپلائی کر کے دیکھ لیں گے, جب آپ لوگ بہت ہارڈ ورک کریں, کام کریں, ٹاسک کو کمپلیٹ کریں, آپ خوش ہوتے ہیں, آپ اچھی رات گزارتے ہیں. جب آپ عشاء پڑھ کے سوئیں آپ بڑی اچھی رات گزارتے ہیں, آپ کام ڈاؤن ہوتے ہیں. جب نماز نہ پڑھی ہو ایک خوف سا ہوتا ہے, عجیب سی انگزائٹی ہوتی ہے, ایک سینس آف انکمپلیٹنس ہوتی ہے کہ نہیں میں نے کام کمپلیٹ نہیں کیا. اس کا مطلب آپ کے اندر وہ انسان ہے جس کو کمپلیٹنس چاہیے, جس کو ٹاسک کی کمپلیشن چاہیے, جو ہارڈ ورکنگ ہے, لیکن وہ دب چکا ہے وہ انسان. تو اس کو نکالنا ہے انشاءاللہ ہم نے باہر. دیٹس وائی حلقہ ہم نے شروع کیا. جم کیری کا یہ کوٹ دیکھیے, کتنا زبردست کوٹ ہے. اور جم کیری دیکھیں, ہالی ووڈ ظاہر ہے ایک انڈسٹری تو سیٹینک انڈسٹری ہے, سیدھی سی بات ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نیچر وائز اچھے لوگ ہیں. تو ہی از ون آف دیم. He said کہ I hope everybody could get rich and famous and will have everything they ever dreamed of, so they will know that it's not the answer. یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کتنا بینک بیلنس ہے, ہر گاڑی ہے, ہر چیز ہے میرے پاس, لیکن this is not the answer. یہ آنسر نہیں ہے, یہ نیسیسٹیز ہو سکتی ہیں. آپ میں سے کوئی اچھے کپڑے پہنا جاتا ہے, نیسیسٹی ہے, لیکن یہ اگر گول بن گیا ہے اور فیمس ہونا آپ کا مشن بن چکا ہے کہ میں نے فیمس ہونا ہے, اب ہر بندہ فیمس ہونا چاہتا ہے, یوٹیوب پہ پیسے کمانا چاہتا ہے. تو میرے اسٹوڈنٹ کا مجھ سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے, سر آپ کتنا کماتے ہیں یوٹیوب پہ؟ میں نے ابھی تک منیٹائزیشن نہیں کی, مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے اتنا منیٹائزیشن کا, لیکن پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا کماتے ہیں, یعنی ہماری سوچ ڈائریکٹ وہاں جاتی ہے. سو ہی سیڈ کہ ایوری ون شوڈ گیٹ رچ اینڈ فیمس, تاکہ انہیں پتہ لگ جائے یہ آنسر نہیں ہے. یہ ہے بیسیکلی کرنے کی بات. اور پھر کیانو ریوز از آلسو ون آف دیم, جو تھوڑا ڈیسنٹ آدمی ہے ہالی ووڈ میں. اس نے کہا آئی آلویز فیلٹ لائک آئی ایم ناٹ فرام دس جنریشن, آئی جسٹ لیو ان اٹ. اس نے کہا میں اس جنریشن کا نہیں ہوں, میں ریلیٹ نہیں کر پاتا آپ لوگوں سے, میں صرف بس زندہ رہ رہا ہوں, پیدا ہو چکا ہوں اس جنریشن میں. سم ہاؤ آئی ایم ہیئر بیکاز دا وے مائی مائنڈ سیٹ ڈفرز فرام دا میجورٹی, یوڈ تھنک آئی کم فرام اے ڈفرنٹ ڈائمینشن. تو وہ کہتا ہے میرا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے, اینڈ دس پرسن loves to live in mountainous areas, ایسے جگہ جو نیچرل ہیں, تاکہ وہاں پر جا کے فطرت کو واپس لے کر آئیں. تو میں آپ کو ایک کوٹ کیوں سنا رہا ہوں جم کیری کا, اور اس کا کوٹ کیوں سنا رہا ہوں, کیونکہ ایک تو یہ فیمس لوگ ہیں, دوسرا یہ فیمس لوگ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو کچھ تو دم ہے نا بات میں. مولوی تو آپ کہتے ہیں ہر وقت کرتے ہی رہتے ہیں, ان کا تو کام ہی ہے آپ لوگ کے نزدیک کے بس وہ باتیں ہی کرتے ہیں. لیکن اگر یہ لوگ ریئلائز کر رہے ہیں کہ اسپرچویلٹی از دی آنسر,
انسان اسپرچول ہے, انسان مشین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح بنائی ہے اور وہ روح مر رہی ہے, وہ چیخ رہی ہے کہ مجھے میری ڈائٹ دو, اور ہم نہیں دے رہے اس کو اس کی ڈائٹ, جس کی وجہ سے تذبذب کا شکار ہے ہر بندہ, پریشانی کا شکار ہے, بے چینی کا شکار ہے. اینڈ دین دس کویسچن جو میں نے ابھی آپ سے پوچھا کہ کیا ہم صرف ایک میکینیکل بینگ ہیں, کیا ہم واقعی کھا لے پی لے جی لے کی فلسفی پہ چلنے والے ہیں؟ کیا ہر انسان کی لائف یہی ہوگی کہ وہ صبح اٹھے, اسکول جائے, اکیڈمی جائے, واپس آئے, سو جائے, گیمیں کھیلے, کرکٹ کھیلے, دیٹس اٹ؟ یا بس آفس جائے وہاں جا کے کام کرے, سرو کرے, واپس آئے, سو جائے؟ تو یہ جو لائف ہے یہ نیسیسٹی تو ہے لیکن یہ مقصد نہیں ہے, اور جب نیسیسٹی مقصد بن جائے گی تو ڈپریشن ہوگی, تذبذب ہوگا, بے چینی ہوگی. سو وی آر ناٹ ایکچولی میکینیکل بینگس, ہم پراپر روح ہیں, ہم ایک اسپرٹ ہیں, ہم ایک سول ہیں, اور اس کی گواہی آپ خود دیں گے. جب قرآن ہم میں سے کوئی سنتا ہے تسکین ملتی ہے, سکون ملتا ہے. جب ہم کسی ایسی محفل میں آتے ہیں جہاں روحانیت کی بات ہو رہی ہے, ہم ریلیٹ کرتے ہیں, ہمیں پتہ لگتا ہے کہ واقعی یہ باتیں صحیح ہو رہی ہیں, تو دس از اے پروف کہ ہمارے اندر روح موجود ہے. اس وقت جو سویلائزیشن کا شفٹ ہوا ہے, جو ظلم ہے انسانیت کے ساتھ, اس وقت جتنا ظلم ویسٹرنرز پہ ہو رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ان میں سے ہر بندہ ڈپریشن کا مریض بن چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو شفٹ کھائی ہے ان کی سویلائزیشن نے, 1920 1930 کی ویڈیوز آپ دیکھیں گے آپ کو یقین نہیں آئے گا یہ امریکہ ہے, یہ لندن ہے. عورتیں حجاب میں پھیر رہی ہیں یو کے میں. آپ ویڈیو دیکھیں 1930 کی, یوٹیوب پہ جائیں, لنڈن ویڈیو, اولڈ ویڈیو 1930s کی, یو وونٹ بلیو کہ آپ کہیں گے مسلمان عورتیں. تو وہ ظاہر ہے ان کا ایک ڈریس ہوتا تھا, ان کا لمبا سا ایک گاؤن ہوتا تھا, اور سر پہ اسکارف لیتی تھی یورپین عورتیں. اور اب آپ دیکھ لیں کیا شفٹ مارا ہے انہوں نے. اسی طرح آپ یہاں پر دیکھ لیں کیا شفٹ ہے پاکستانی سوسائٹی میں. وہ شفٹ کس وجہ سے؟ ان تین چیزوں کی وجہ سے. ہم نے گاڈ کو چھوڑا, گاڈ کو چھوڑ کر ہم نے کہا ہم یونیورس کی بات کریں گے. گاڈ چھوڑو, گاڈ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہوگا ہمیں کیا, لیٹ اسٹڈی یونیورس. اب جتنی بھی سائنس ہے اٹ از ناٹ دا اسٹڈی آف گاڈ, اٹ از دا اسٹڈی آف یونیورس. ایک حد تک تو ٹھیک ہے, یونیورس کے بارے میں جاننے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن گاڈ کا کہیں کہیں ہماری سائنسز میں کوئی رول نہیں, نہ کوئی تعلق ہے. جو سائیکالوجی ہے, سوشل سائنسز ہیں, اگر آپ ریلیجن پڑھ کے نہیں گئے ان فیلڈز میں, دیر آر 80% چانسز یو ول بیکم ایتھیسٹ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وین یو اینڈ اپ ان سم انسٹیٹیوٹ لائک لمز, اور آپ کو دین کا الف بے نہیں پتا, تو بڑا چانس ہے کہ آپ لوگ دین سے تو گئے. میں لمز کو بلیم نہیں کر رہا, لمز میں بڑے اچھے لوگ بھی موجود ہیں, میرے کچھ پرسنل ٹیچرز, ایسے ٹیچرز ہیں, دوست ہیں جو بڑے اچھے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی لبرل سائنسز میں جب آپ جائیں گے اور آپ کو دین کا الف بے نہیں پتا, تو پھر بہت چانس ہے سلپ ہونے کا. تو گاڈ سے جب یونیورس پر بات شفٹ ہوئی تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے. پھر سول سے باڈی پر بات شفٹ ہوئی. چھوڑو سول, روح کیا ہے, کس نے دیکھی ہے؟ نہ کوئی سائنٹیفک پروف ہے, نہ کوئی امپیریکل ایویڈنس ہے. چھوڑو روح کو, باڈی کی بات کرو کہ باڈی اچھی ہونی چاہیے, ڈریسنگ اچھی ہونی چاہیے, میک اپ ہونا چاہیے, باڈی بنانی چاہیے. تو یہ جو میڈیا ہے یہ صرف باڈی کی پروجیکشن کرتا ہے. ایڈورٹیزمنٹس باڈی کی پروجیکشن کر رہے ہیں کہ ایسا ہیئر سٹائل رکھ لیں, ایسے کپڑے پہن لیں, ایسی ہماری نیڈس کو وانٹس میں کنورٹ کر رہے ہیں. اور تیسرا جو شفٹ مارا ویسٹرن سویلائزیشن نے اور ہم نے, ہیئر آفٹر سے ورلڈ. آخرت کس نے دیکھی ہے؟ کبھی کسی نے آ کے بتایا آخرت ہوتی ہے؟ کبھی کسی نے قبر سے آ کے بتایا قبر میں کیمرے فٹ کر کے دیکھو؟ ایسے بیوقوف لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں قبر میں کیمرہ فٹ کر کے دیکھو, ہم بھی دیکھیں قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے. یہ بیوقوفی ہے ان کی, وہ ایک ہڈن ورلڈ ہے برزخ کا. تو بہرحال جب آخرت سے دنیا پر بات شفٹ ہوئی اس کا نتیجہ آپ کے سامنے. ہر بندہ دنیا دار ہے, کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرتا بغیر کسی یوز کی, کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں جب تک پیسہ نہ انوالوڈ. کسی دور میں ٹیچرز ایکسٹرا کرتے تھے, ایکسٹرا ٹائم دیتے تھے, اپنی ویلیوز دیتے تھے. اب وہ کہتے ہیں کہ پیسہ کتنا انوالوڈ ہے, اب وہ پر بچہ ایک فیس رکھتے ہیں. تو دیکھیں ہماری سوسائٹی نے کتنا شفٹ مارا ہے, اور یہ شفٹ اتنا ڈیزاسٹرس ہے
جس کنٹری میں 3 انسٹیٹیوٹس مٹیریلسٹک ہو جائیں وہ کنٹری تباہی کی طرف گامزن ہے. اور یہ باتیں میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ آپ نے کل کو ان 3 انسٹیٹیوٹس میں جانا ہے. وہ 3 انسٹیٹیوٹس کون سے ہیں؟ ہیلتھ، لا، ایجوکیشن سیکٹر. اب ڈاکٹرز بھی جب مٹیریلسٹک ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کے سامنے ہے. یہ کووڈ میں ہاسپٹلز نے پتہ نہیں ایک پیشنٹ سے شاید 20-20 لاکھ کمایا اور پرائیویٹ ہاسپٹلز نے. تو جب ڈاکٹر بھی مٹیریلسٹک ہو گیا، فارماسیوٹیکل انڈسٹری بھی مٹیریلسٹک ہو گئی، تو پھر کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ؟ وہ آپ کو جو ہے وہ اچھی دوائی لکھ کر دے گا یا وہ دوائی لکھ کر دے گا جہاں سے اس کو جو ہے وہ پراپر ایک وہ آ رہا ہے، بینیفٹ آ رہا ہے اور ظاہر ہے ایک کمیشن آ رہا ہے. دین لا سسٹم ہمارا، لائرز، ججز سارے جو ہے وہ مٹیریلسٹک جب ہو گئے، اور جب وہ مٹیریلسٹک ہو گئے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے. غریب کے لیے انصاف کوئی نہیں ہے، امیر پیسے لگاتا ہے، انصاف بہت جلدی ملتا ہے. اور ایجوکیشن سیکٹر، ہر یونیورسٹی پیسہ کمانا چاہتی ہے، بچوں کی مینٹل ہیلتھ سے کوئی لین دین نہیں ہے، ان کی تربیت سے کوئی لین دین نہیں ہے. ایونٹس کرائی جاؤ، مزہ کیے جائیں، ٹھیک ہے، بچوں کو شگل میلے میں انوالو کیے جاؤ، ایڈمیشنز بھی آئیں گے، بچے بھی خوش رہیں گے، ٹھیک ہے، اور ایڈمیشنز بھی بڑھیں گے، پیسہ بھی کمائیں گے. کریکٹر بلڈنگ چھوڑو، کریکٹر بنا کے ہم نے کیا کرنا؟ تو یہ 3 چیزوں کا جو میں نے آپ کو تباہی بتائی ہے، اس کی وجہ یہ شفٹ ہے. جب ہم آخرت سے ورلڈ کی طرف شفٹ ہو گئے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی. جب آخرت ہونی ہی نہیں تو پھر وائی شوڈ آئی بی مورل؟ میں مورل کیوں بنوں؟ میرے پاس کیا موٹیویشن ہے کہ میں مورالٹی کو فالو کروں، میں اچھا بنوں، میں کسی کو نقصان نہ پہنچاؤں، میں حلال و حرام کی تمیز کیوں کروں؟ میری ڈیزائرز کہتی ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے، بات ختم. یہ ہے وہ تباہی جس سے ہمیں بچنا ہے. کیونکہ اگر ہم نے اپنی ڈیزائرز کو فالو کیا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ if you will follow the majority then they will surely lead you astray. اگر آپ میجورٹی کو فالو کریں گے وہ آپ کو ایسٹرے لیڈ کریں گے. تو ہم میجورٹی کو فالو کر رہے ہیں انفارچونیٹلی. تو یہ شفٹ بہت خطرناک ہے. جب انسان گاڈ سے یونیورس کی اسٹڈی میں شفٹ ہوا، سول سے باڈی کی طرف شفٹ ہوا، ہیئر آفٹر سے ورلڈ کی طرف شفٹ ہوا. اب ول ڈیورنٹ کا ایک اور کوٹ میں آپ کو سناتا ہوں. دا گریٹسٹ کوسچن آف آر ٹائم از ناٹ کمیونزم ورسز انڈیویجولزم، ناٹ یورپ ورسز امریکہ، ناٹ ایون دا ایسٹ ورسز ویسٹ. اس نے کہا یہ کویسچن نہیں ہے کہ کمیونزم ٹھیک ہے کہ انڈیویجولزم ٹھیک ہے، یورپ ٹھیک ہے کہ ایشیا ٹھیک ہے. دا گریٹسٹ کویسچن از ویدر مین کین بیئر ٹو لیو وداؤٹ گاڈ. یہ ہے سوال آج کے دور کا کہ کین یو افورڈ ٹو لیو وداؤٹ گاڈ؟ کیا گاڈ کو آپ نکال دیں گے اپنی زندگی سے؟ کیا آپ نماز کو، اسپرچویلٹی کو خیر آباد کہہ دیں گے؟ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ افورڈ کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ ہے اصل میں بات سمجھنے کی کہ انسان روحانی ہے. اصل میں مائنڈ اور باڈی وہ تو بس ایک پارٹ ہے انسان کا، لیکن میجورٹی پارٹ ہمارا روح ہے. یہ جو بات ہے کہ اس سائنس دی الٹیمیٹ ٹروتھ، کیا سائنس الٹیمیٹ ٹروتھ ہے؟ اس کا جواب جو ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ ابھی بتاتا ہوں. دیکھیں، سائنس کی وجہ سے بہت سے لوگ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا پروف سائنس میں نہیں ہے، گاڈ کا پروف سائنس میں نہیں ہے، ریلیجن کا پروف سائنس میں نہیں ہے، تو لہٰذا گاڈ نہیں ہے. اب جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ پتہ ہوگا کہ ہمارے ارد گرد الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں. آپ نے پڑھا ہے نا، مائکرو ویوز، انفرا ریڈ. آپ میں سے کسی کو انفرا ریڈ نظر آ رہی ہے؟ مائکرو ویوز نظر آ رہی ہیں؟ ریڈیو ویوز آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ یہ میرے موبائل فون میں ریڈیو ویوز آ رہی ہیں. یہ جو وائی فائی ہے یہ ویوز کے تھرو آ رہا ہے. نظر کہاں آ رہی ہیں؟ دکھائیں مجھے. لیکن سرٹن انسٹرومنٹس ہیں جو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. وہ کب ایجاد ہوئے؟ اب ایجاد ہوئے. اب آپ 200 سال پہلے چلے جائیں اور آپ 200 سال پہلے جا کر کلیم کریں، سپوز آپ ٹائم مشین سے 200 سال پہلے چلے گئے، آپ کلیم کریں 200 سال پہلے جا کے لوگوں کو کنونس کریں کہ تمہیں پتہ ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں، انفرا ریڈ ہوتی ہے، مائکرو ویوز ہوتی ہیں جس سے موبائل فون چلے گا. پہلے تو آپ کو کہیں موبائل فون کیا ہوتا ہے، آپ کو انہیں قائل کرنا پڑے گا ایک تصویر بنا کے یہ موبائل فون ہوتا ہے. وہ کہیں گے دکھاؤ کہاں ہے. آپ کہیں گے ابھی نہیں ہے لیکن ہے، میں دیکھ کر آیا ہوں. آپ کہیں گے کہ تم ویسے ہی پاگل ہو، ٹھیک ہے، تم کہاں سے دیکھ کر آئے، ہم تم پہ کوئی یقین نہیں کرتے. 200 سال بعد وہ چیز پروو ہو گئی. تو سائنس کی لیمیٹیشنز تو چیک کریں نا. اب سائنس بلیک ہول تک تو پہنچ گئی ہے، بلیک ہول تو دریافت کر لیا، لیکن بلیک ہول کے اندر کیا ہے یہ سائنس نہیں بتا رہی ابھی تک
کیسے بتائے گی؟ کون جائے گا وہاں؟ تو ٹیلیسکوپ جا ہی نہیں سکتی بلیک ہول کے اندر، وہاں سے تو لائٹ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی. تو آپ کی لمیٹیشن تو یہیں ختم ہو جاتی کہ آپ تو بلیک ہول کے اندر نہیں جا سکتے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گاڈ کو جج کروں گا سائنس کی بیس پہ، میں گاڈ کو سائنس سے ثابت کروں گا یا میں سائنس سے نگیٹ کروں گا گاڈ کو. تو سوچیں، انبیاء جب آئے انہوں نے ہمیں برزخ کا بتایا، آخرت کا بتایا، انہوں نے ہمیں گاڈ کا بتایا، اللہ کا بتایا. اور اس وقت کے لبرلز نے مذاق اڑایا کہ نہیں اڑایا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں کہا تم جھوٹ بولتے. انہوں نے کہا کہاں ہے، ہمیں بھی دکھاؤ. تو انبیاء دیکھ کر آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کر کے آئے ہیں، انہوں نے اللہ کے کرشمے دیکھے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میرا یقین کر لو، میں سچا ہوں، صادق ہوں، امین ہوں. تو کیا سائنس ہی واحد طریقہ ہے ٹروتھ تک پہنچنے کا؟ یہ سوال ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سپوز کہ اس ڈرائنگ روم میں اللہ نہ کرے کوئی چور آ گیا اور وہ کچھ چیزیں اٹھا کر چلا گیا اور کیمراز نہیں یہاں پر لگے. اب آپ ایک سائنٹسٹ کو بلائیں گے تو وہ میکسیمم کیا کر لے گا؟ سائنس تو کہتی ہے کہ 5 سینسز ہیں، اسمیل ہے، ہیئرنگ ہے، سینگ ہے، ٹھیک ہے، سینسنگ ہے اور ٹیسٹ ہے. وہ تو ان 5 چیزوں کو ہی یوز کر کے بتا سکتا ہے نا چور آیا کہ نہیں آیا. سائنس کے پیرامیٹرز تو یہ ہیں. لیکن ایک ڈیٹیکٹیو آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ کیا خیال ہے؟ ڈیٹیکٹیو کیسے بتاتا ہے کہ چور آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ سب کچھ سیٹ ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ غائب ہے، سپوز کر لیں لیپ ٹاپ غائب ہے اور ایک آدھی چیز اور غائب ہے. تو ڈیٹیکٹیو کیسے پہنچے گا اس تک؟ اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ انویسٹیگیشن. اور اس پورے پروسیس کا نام ہے ڈیڈکٹیو ریزننگ. ایسے ہی ہے نا؟ وہ ڈیڈیوس کرے گا. اس نے چور کو نہیں دیکھا، وہ یہ نہیں کہے گا ہاں میں نے دیکھا ہے، مجھے نظر آ گیا چور. وہ کہے گا کہ یہ کھڑکی جب کھلی تھی تو اس کے آگے پردہ تھا، آپ کہیں گے نہیں تھا. وہ کہے گا اچھا اب اس کے آگے پردہ ہے، اس کا مطلب یہاں کوئی آیا ہے آپ کی غیر موجود. پھر وہ کہے گا کہ یہ مجھے تھوڑے سے جوتوں کے نشان نظر آ رہے ہیں، تو یہ پہلے تھے، آپ کہیں گے نہیں ہے. وہ کہے گا کہ کوئی آیا تھا. اب دیکھا اس نے نہیں ہے، لیکن وہ ڈیڈکٹیو ریزننگ کے تھرو آپ کو یہ ثابت کر دے گا کہ نہیں کوئی آیا ہے اور اس نے چوری کی ہے، کوئی ہیومن بینگ آیا ہے، کیونکہ میں آپ کو پروف دے سکتا ہوں. اب اس کو ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ ڈیڈکٹیو ریزننگ چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے؟ لائرز بھی یوز کرتے ہیں ڈیڈکٹیو ریزننگ کہ ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، ایسا ہویا ہوگا تو اس لیے یہ ہوا ہے لہٰذا. اور دوسری جو چیز ہوتی ہے ٹروتھ تک پہنچنے کی، اس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹیمنی. ٹیسٹیمنی کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. اب سپوز کریں کہ ایک بندہ 200 سال پہلے اس کو یہ پروو کرنا پڑ جائے کہ میری والدہ میری ہی والدہ ہے، تو کیسے پروو کرے گا؟ آج تو ڈی این اے ٹیسٹ ہے، ایسے ہی ہے نا؟ آج تو بایولوجی ہے، ڈی این اے ٹیسٹ ہے. وہ کہے گا میرا ڈی این اے کراؤ، والدہ کراؤ، میچ کر لو، میں انہی کا بیٹا ہوں. 200 سال پہلے کیسے پروو ہوگا؟ 300 سال پہلے کیسے پروو ہوگا؟ کیا وہ یوز کرے گا؟ ٹیکٹک کیا یوز کرے گا؟ گواہی لے کر آئے گا. 10 لوگ کی ٹیسٹمنی آ گئی، محلے داروں کی ٹیسٹمنی آ گئی کہ نہیں نہیں ادھر ہی رہتا ہے، انہی کا بیٹا ہے، تو ایکسیپٹ ہو جائے گا. تو اس وقت جس ڈگر پہ ہم چل پڑے ہیں وہ ایروگنس ہے. ہم کہتے ہیں نہیں سائنس پروو کرے گی تو میں مانوں گا. بھائی ٹیسٹمنی کی بھی تو کوئی حیثیت ہوتی ہے نا، ڈیڈکٹیو ریزننگ کی بھی تو کوئی حیثیت ہوتی ہے نا. اب گاڈ کو سائنس نہیں کبھی پروو کرے گی، یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. اگر کوئی یہ ویٹ کر رہا ہے کہ سائنس، کیونکہ سائنس اتنی لمیٹڈ ہے، سائنس بلیک ہول کو نہیں دیکھ سکتی، گاڈ کو کیسے دیکھ لے گی؟ اللہ تعالیٰ تو اس اسپیس میٹر ٹائم سے ہی باہر ہے. اللہ تعالیٰ تو کریٹر ہے. کریٹر کو جو ہے ہماری سائنس کیسے پہنچ جائے گی؟ لیکن اللہ نے 2 چیزیں کہیں ہمیں قرآن میں. ایک یہ کہ مجھ تک کیسے پہنچو، ڈیڈکٹیو ریزننگ، عقل یوز کرو، اولو الالباب. کریشن کو دیکھو، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. وہ لوگ جو آبزرو کرتے ہیں کریشن کو، وہ کہتے ہیں یہ ایسے نہیں بن سکتی. ایک موبائل فون کو میں پارٹس میں ڈسٹریبیوٹ کر دوں، اس کی سم نکال دوں، اس کو جو ہے وہ اس کی کمپوننٹس نکال دوں اور اس کا جو ہے بیٹری نکال دوں اور سب کچھ نکال کر ایک ڈبے میں 100 سال تک ہلاتا رہوں، تو موبائل فون بن جائے گا؟ 100 سال بھی ہلاتا رہوں گا موبائل فون نہیں بنے گا. موبائل فون کب بنے گا؟ جب کوئی انٹیلیجنٹ بینگ آئے گا، اسے پتہ ہوگا یہ والا کیپیسیٹر کہاں لگنا ہے، یہ والا پیج کہاں پہ فٹ ہونا ہے، سم کہاں پہ انسرٹ ہونی ہے، بیٹری کن ٹرمینلز پہ لگنی ہے. ایسے ہی ہے نا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایوولوشن ہوئی، دھماکہ ہوا،
اور ارتھ کو خود بخود پتہ لگ گیا کہ میں نے جو ہے وہ سولر سسٹم میں جا کے ٹھہرنا ہے اور 21 ڈگری کے اینگل پہ جا کر میں نے روٹیٹ کرنا ہے اور میں نے اپنے ایکسس پہ بھی روٹیٹ کرنا ہے, اس سپیڈ سے روٹیٹ کرنا ہے. اور مون کو بھی پتہ لگ گیا کہ میرا اتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے سن سے اور ارتھ سے میرا اتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے. ارتھ کو ایگزیکٹ یہ کیلکولیشن پتہ تھی کہ میں نے ایسی جگہ کھڑے ہونا ہے سولر سسٹم پہ جہاں پہ کاسمک ریز ہیومن بینگز کو نقصان نہ پہنچائیں. اور اوزون لیئر کو بھی پتا تھا کہ میں نے آئونوسفیئر کے اوپر جا کے جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے تاکہ جو ہے وہ میں آئنز, ہارمفل آئنز کو روک سکوں. تو یہ کیا خیال ہے کہ کون ان باتوں کو ایکسیپٹ کرے گا؟ صرف وہی ایکسیپٹ کرے گا جس کی ویسی دماغ جس کا خراب ہوا ہوا ہے, جو ایروگینٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ڈیڈکٹیو ریزننگ اسی طرف اشارہ کرتی ہے, 100% اشارہ کرتی ہے کہ گاڈ ہے اور وہ ون ہے, وہ پاورفل ہے, آل پاورفل گاڈ ہے جو اومنیسینٹ ہے, اومنی پریزنٹ ہے اور جس کے ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ انیمیجنیبلی پاورفل ہیں. العزیز ہے وہ گاڈ. اللہ کہتے ہیں نا میں العزیز ہوں جو بہت پاورفل ہے, میں الحکیم ہوں جو بہت وائز ہے. آپ کبھی, میں آپ کو مشو کاکو ایک سائنٹسٹ ہے, فزسسٹ, اس کی ویڈیوز دکھاؤں آپ حیران رہ جائیں گے. وہ بلیور ہے گاڈ میں, ہے وہ ویسے مسلمان نہیں ہے لیکن وہ کہتا ہے گاڈ از دا گریٹسٹ میتھمیٹیشین. کہتا ہے گاڈ کی میتھمیٹکس آپ سمجھنا شروع کر دیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے, مطلب انسان پہنچ ہی نہیں سکتا اس میتھمیٹکس کو. تو اللہ تعالیٰ کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گاڈ آلمائٹی ہے اور آپ اس کے بندے ہیں. اپنی قدر کریں, اپنی قدر کریں, وہ حرکتیں نہ کریں جو ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہیں اور اللہ کو پہچانیں, اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس جانیں. کتنے نام ہیں اللہ کے, المہیمن ہے, المتکبر ہے, الجبار ہے. ان ایٹریبیوٹس کو اسٹڈی کریں so that you may know God and you may become near to اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اوکے, تو دیکھیں ڈیڈکٹیو ریزننگ سے بندہ پہنچتا ہے اللہ کی طرف, اور جو بندہ دل سے ڈیڈکٹیو ریزننگ کرے گا وہ پہنچ جائے گا, 100% پہنچ جائے گا. آپ کو کیسے پتا آپ کے گریٹ 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 گرینڈ فادر تھے؟ نہ آپ کے پاس کوئی تصویر ہے, نہ آپ کے پاس کوئی سائنٹیفک ٹول ہے یہ ثابت کرنے کا کہ وہ تھے, لیکن آپ کی ایگزسٹنس اس بات کی گواہی ہے کہ وہ تھے. آپ کہاں سے آگے؟ آپ کہیں گے فادر سے. فادر کہاں سے آگے؟ گرینڈ فادر سے. گرینڈ فادر کہاں سے آگے؟ گریٹ گرینڈ فادر. گریٹ گرینڈ فادر کہاں سے آگے؟ ان سے بھی گریٹ گرینڈ فادر سے. وہ کہاں سے آگے؟ وہ ان سے پچھلے سے. اوکے, تو سارے کہاں سے آگے؟ سورس کیا ہے؟ ہو لٹ دا بگ بینگ؟ بگ بینگ تو ہوا لیکن ہو لٹ دا فائر؟ ماچس کی تیلی کس نے چلائی تھی؟ اوکے, یہ لائٹ کوئی آن کرتا ہے, خود بخود تو نہیں آن ہو جاتی نا, بیٹھے بیٹھے تو پنکھا نہیں چل جاتا. اوکے, کوئی میسج دینا پڑتا ہے, کوئی پروگرامنگ ہوئی ہے, کوئی بٹن دبانا پڑتا ہے. یونیورس کو کس نے ایکٹیویٹ کر دیا؟ گریوٹی کو کس نے ایکٹیویٹ کر دیا؟ تو بہرحال ایوری تھنگ پوائنٹس ٹو دا پریزنس آف اے